بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ، ایہا الرضا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا، ان توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ اے ابو الحسن، اے علی ابن موسیٰ، اے رضا، اے فرزند رسول خدا، اے خدا کی مخلوق پر اس کی حجت، اے ہمارے سردار، اے ہمارے مولا، ہم نے رخ کیا، ہم نے شفاعت چاہی اور آپ علیہ السلام سے توسل کیا اللہ کی طرف، اور ہم نے آپ علیہ السلام کے پاس اپنی حاجتیں پیش کر دیں۔ اے خدا کے نزدیک عزت دار، ہماری شفاعت کیجئے خدا کے پاس۔ ہم خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے اپنی خصوصی فضل و کرم سے ہمیں یہ توفیق ارزانی فرمائی کہ ہم ایران کے معروف دانشور حجت الاسلام والمسلمین آقائے حجاج شیخ احمد قاضی زاہدی گل پائگانی کی کتاب مستطاب اسئلہ الناس و اجوبۃ المعصومین کا اردو میں ترجمہ کروا کر اسے جزون شائع کر رہے ہیں۔ زیر نظر جلد سے بیشتر سوال عوام کے اور جواب امام کے عنوان سے اولاً امام محمد باقر علیہ السلام، ثانیاً امام علی علیہ السلام اور ثالثاً حسین شریفین علیہ السلام کے جوابات پر مبنی 4 جلدیں شائع کر چکے ہیں۔ سوال عوام کے، جواب بنت رسول اسلام کے یعنی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا حصہ، اور سوال عوام کے جواب رسول اسلام کے بھی زیور طباعت سے آراستہ ہو کر داد تحسین پا چکے ہیں۔ زیر نظر حصہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے جوابات 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کا ترجمہ ہمارے عزیز دوست حجت الاسلام مولانا آزاد حسین مشہدی نے کیا ہے، جنہوں نے یہ کار خیر نہایت جانفشانی اور خوش اسلوبی سے انجام دیا ہے۔ خالق لوح و قلم ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ ہم سب بشمول برادر مظہر عباس چودھری کو مکتب اہل بیت کی کما حق خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی بلیات ارضی و سماوی سے محفوظ و مامون رکھے، آمین بحق کے طٰہٰ و یاسین۔ والسلام مال اکرام، محتاج دعا ریاض حسین جعفری فاضل کم۔ علم، معرفت، اسلام اور ایمان۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کا علم۔ ابراہیم بن عباس کہتے ہیں کہ جب بھی امام علی رضا علیہ السلام سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام اسے جانتے تھے۔ میں نے ابتدائے کائنات سے لے کر آج تک مسائل میں کسی کو آپ علیہ السلام کے مانند آگاہ تر نہیں پایا۔ مامون نے ہر چیز کے بارے میں سوال کر کے آپ علیہ السلام کو آزمایا، مگر آپ علیہ السلام نے ہر سوال کا جواب دیا۔ ان کی تمام گفتگو، جوابات اور مثالیں قرآن سے تھیں۔ آپ علیہ السلام 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے اور فرماتے تھے اگر میں چاہوں تو 3 روز سے کم تر مدت میں بھی ختم کر سکتا ہوں، لیکن میں جس بھی آیت کریمہ کو پڑھتا ہوں اس میں غور و فکر کرتا ہوں کہ وہ کس کے بارے میں اور کس زمانے میں نازل ہوئی ہے، اس وجہ سے 3 روز میں قرآن ختم کرتا ہوں۔ بسم اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ علی بن حسن بن فضال اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے جناب امام علی رضا علیہ السلام سے
بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ کہنے والے کے کلام کا مطلب یہ ہے کہ میں سماعت خداوند ذوالجلال میں سے ایک سمت کے ساتھ اپنے نفس کی نشانی اور صفت بیان کرتا ہوں اور یہی عبودیت ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا سمت کیا ہے؟ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا علامت یعنی نشانی۔ بحار الانوار جلد 99 صفحہ 224۔ حقیقت ایمان کی وضاحت۔ جناب ابو سلط حروی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے حقیقت ایمان کے بارے میں سوال کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ایمان دل سے یقین رکھنے، زبان سے اقرار کرنے اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنے کا نام ہے، اس کے علاوہ کوئی ایمان نہیں ہے۔ عیون الاخبار الرضا جلد 2 صفحہ 83۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی شناخت کیوں واجب ہے؟ کہا گیا کہ اگر کوئی سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر پیغمبروں کی شناخت اور ان کی اطاعت کیوں واجب کی ہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ وجود بشر کے قالب اور اس کی فکری قوتوں میں کوئی ایسی چیز نہیں رکھی گئی کہ جس کے ذریعے وہ اپنی مصلحتوں کا ادراک کر سکے، اور دوسری طرف اس بشر کا خالق اس سے کہیں بلند اور منزہ ہے کہ اسے آنکھ سے دیکھا جائے اور مخلوقات اس کا ظاہری ادراک کرنے سے عاجز اور ناتواں ہیں، یعنی اسے ظاہری آنکھوں سے دیکھنا محال ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ مخلوق اور خالق کے درمیان رابطے کے لیے بھیجا ہوا کوئی معصوم ہو کہ وہ اس کے اوامر و نواہی لوگوں تک پہنچائے اور انہیں احکام خدا سے آگاہ کرے تاکہ وہ اپنے نفع و نقصان کو سمجھیں اور اس کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ اگر انبیاء کی شناخت اور اطاعت واجب نہ ہوتی تو ان کے آنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا اور وہ کسی بھی حاجت کو برطرف نہ کرتے اور ان کا آنا بے فائدہ اور بغیر مصلحت کے ہوتا، جبکہ یہ اس حکیم کی صفات عالیہ میں سے نہیں ہے کہ جس نے تمام چیزوں کو کمال یقین سے خلق کیا ہے۔ عیون اخبار الرضا جلد 2 صفحہ 98۔ کیا معرفت اکتسابی ہے؟ فضل نے کہا کہ میں نے جناب امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا یونس بن عبد الرحمن کا دعویٰ ہے کہ معرفت اکتسابی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اسے اشتباہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ایمان عطا کرتا ہے۔ بعض لوگ ایمان مستقر کے مالک ہیں اور بعض کے پاس ایمان مستوح ہے، لیکن ایمان مستقر ایسا محکم اور مستقل ایمان ہے کہ ہرگز اللہ اسے سلب نہیں کرے گا، لیکن ایمان مستودع ایسا ایمان ہے کہ جو اللہ کسی شخص کو دیتا ہے اور بعد میں اسے چھین لیتا ہے۔ بحار الانوار جلد 70 صفحہ 338۔ کیا لوگ معرفت پر قادر ہیں؟ صفوان بن یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے معرفت کے بارے میں پوچھا کہ کیا لوگ معرفت کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ کر سکتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا پھر لوگوں کے لیے معرفت کے عوض کوئی اجر و ثواب ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں، خداوند متعال نے ان پر لطف و کرم کرتے ہوئے انہیں معرفت سے بہرہ مند کیا ہے اور اسی طرح ان پر احسان کرتے ہوئے انہیں اجر و ثواب بھی عطا کرے گا۔ بحار الانوار جلد 75 صفحہ 338۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ
یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔